وعلیکم عثمان یوسف بات کر رہا ہوں سیالکوٹ سے۔ میرا تمام قابل احترام علماء کرام سے ایک سوال ہے کہ ہم اپنی مسجدوں کے باہر اپنے فرقے کا، اپنی جماعت کا نام لکھنا کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ جیسے کہ ہم نے لکھا ہوتا ہے جامعہ مسجد محمدی اہل حدیث، جامعہ مسجد حنفی غوثیہ، حنفی بریلوی، اہل سنت والجماعت دیوبندی، یہ ہم کیوں ساتھ لکھتے ہیں؟ مسجد تو اللہ کا گھر ہے، کوئی بھی آئے کسی بھی مسجد میں نماز پڑھے، تو اس کو ہم کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ جبکہ باہر کے ملکوں میں ایسا بالکل نہیں ہے، باہر لکھا ہوتا ہے مسجد بلال، مسجد فلاں فلاں، بس نام لکھا ہے، آگے اپنے فرقے کو آپ نے کیوں ڈالا ہوا ہے ادھر پاکستان میں؟ تو اس سلسلے چلیں میں علماء ٹھیک ہے کرام سے میری ٹھیک ہے، سوال درخواست ہے کہ روشنی آ ڈالے گیا کیا یہ ایسا؟ آ گیا اچھا سوال اچھا ہے، اور سوال میں وزن بھی ہے، کیوں ڈالا ہوتا ہے نام؟ تو مسجد تو اللہ کی ہوتی ہے مفتی صاحب۔ دیکھیں یہ غلط بعض لوگوں کی ایک عادت بن گئی ہے کہ انہوں نے علماء کو ٹونٹ کرنا ہے اور کسی نہ کسی طرح سے علماء سے لوگوں کو متنفر کرنا ہے، چونکہ وہ واصف علی واصف فرمایا کرتے تھے کہ جس نے دین کو گالی دینی ہوتی ہے وہ دین کو گالی نہیں دیتا، وہ عالم دین کو گالی دیتا ہے۔ جس نے غصہ دین کے خلاف نکالنا ہوتا ہے وہ عالم دین کے خلاف نکالتا ہے۔ یہاں جتنی بھی مساجد ہیں، بے شک وہ مکاتب فکر جس کے بھی ہو، وہاں صرف یہ جو لکھا جاتا ہے انتظامی حوالے سے ہوتا ہے کہ تاکہ اس سے تو اور زیادہ آپ یوں سمجھیں کہ ہمارے صلح جوئی کا عنصر نمایاں ہو رہا ہے کہ اگر ایک جمعے والے دن ایک جگہ پر ایک مکتب فکر اہل الحدیث کا خطیب خطاب کر رہا ہے تو انہوں نے باہر لکھ دیا کہ بھائی اندر جا کر تمہاری طبیعت کو یہ اس کے جملے اگر اپنی تشریح کے مطابق پسند نہ ہو تو تم پہلے ہی سے پڑھ لو، اندر جا کر شور ڈالنے کے بجائے تم وہاں چلے جاؤ جہاں تمہاری طبیعت اچھی ہو۔ اب ہمارے ہاں باقی ہر جگہ یعنی اسکولوں کے اندر، کالجوں کے اندر، یونیورسٹیوں کے اندر اپنے اپنے نصاب کے طور پر، اپنے اپنے ڈسپلن کے طور پر سب کچھ چلے گا، لیکن ہم نے اعتراض صرف دین کے حوالے سے کرنا ہے، تو یہ بھی ایک حسن ہے۔ باقی دیوبندیوں کی مسجد میں چیلنج سے کہتا ہوں، بریلویوں کی مسجد میں، میری مسجد ہے، میں آن ایئر کہہ رہا ہوں، کوئی بھی شخص چلا جائے جا کر جب بھی نماز کا وقت ہو وہ نماز پڑھے، کبھی کسی نے کسی کو نہیں روکا، نہ آل الحدیث نے روکا ہے، نہ دیوبندیوں نے ایسے ہی روکا ہونا ہے چاہیے۔ کہ بھائی تم فلانا کیوں تم نماز پڑھ رہے ہو، اچھا تم باہر سے ہم شناختی کارڈ چیک کر کے اندر بھیجتے ہیں کہ صحیح تو دیوبندی ہے، یہ تو کون ہے؟ صحیح یا کسی نے آج تک کوئی بتا سکتا ہے کہ کسی نے جناب یہ پوچھا ہو کہ بتائیں جی آپ کا تعلق کس مسلک سے اندر کیوں جا رہے ہیں؟ صحیح تو جو جائے اللہ کا گھر ہے، ان المساجد للہ، اللہ کی مسجدیں اور اس کی عبادت اللہ کی اندر ہوتی ہے، اس لیے یہ صرف انتظامی حوالے سے ہوتا ہے۔ ظاہر ہے میں ہوں، میری ایک سوچ ہے، تو جب میں نے وہاں پر اپنی تعلیم و تربیت کا انتظام کرنا ہے تو ہم باہر لکھ دیتے ہیں کہ یہاں اس تشریحات اور توضیحات کے مطابق قرآن کی اس کا تعلیم ہے۔ ہرگز یہ مقصد نہیں ہے کہ اگر میں نے لکھا ہے مسجد اہل حدیث تو اس میں اہل سنت، بریلوی، دیوبندی، شیعہ بھائی نہیں آ ہمارا سکتا۔ چیلنج ہے، پوری دنیا میں، پورے پاکستان میں لاکھوں مسجدیں ہیں، سب آ کہیں سکتے کوئی ایک کوئی ہم نہیں اس کو کہتے ہیں، لیکن کہاں پر کسی نے منع کیا کہ یہ دیوبندیوں کی مسجد ہے یہاں بریلوی نہ پڑھے، یہ بریلویوں کی مسجد ہے یہاں دیوبندی نماز نہ پڑھے۔ ٹھیک ہے، کالر صرف کافی دیر سے میرے ساتھ تعلیمی ہے۔ حوالے سے دو ہوتا ہے۔ جملے میں آپ سے عرض کروں جی کہ یہ 10% ایسی مساجد ہیں جس میں لکھا ہوتا ہے، اور میری رائے میں نہیں لکھا ہونا چاہیے، میں اس سے اتفاق نہیں لکھا ہونا چاہیے۔ ایک بات میں اور کروں گا، جو دوسرے مسلک کا کسی اور مسلک میں نماز پڑھنے جاتا ہے اسے بھی کچھ مہربانی کرنی چاہیے، اچھا وہ اس امام کے پیچھے نماز پڑھے، ویسے ہی پڑھے۔ اگر نہیں پڑھنا چاہتا اس امام کے پیچھے پھر نہ جائے، اچھا پھر وہاں فساد جماعت میں نہ کرے کہ وہاں ادھر جماعت ہو رہی ہے امام صاحب کی اور یہ الگ اپنی نماز شروع کر دے، یہ تو فساد ہے، اس چیز کا بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ اور یہ جو کالر ہمارے سوال کرنے والا تھا نا، کالر ہمارے اس سے بھی اگر آپ پوچھیں گے نا، یہ بھی کسی نہ کسی سے جڑا ہوا ہوگا۔ اچھا یہ جو محمدی مسجد کہہ رہا ہے، غوثیہ مسجد کہہ رہا ہے، اس کا بھی کسی نہ کسی سے اٹیچمنٹ ہے اور ہمیں بس ایسے نشانہ بنا رہا ہے۔ یعنی ایسی ایک طرح اور سے دوسری بات دیکھیں ڈاکٹر صاحب، اب مثلا میں اہل حدیث ہوں مسلکن، ہاں میں فرض کیا اسلام آباد گیا، مسجد کسی بھی مسجد پہ میں نے مینارہ دیکھا چلا گیا، اب مجھے نہیں پتا یہ کس کی مسجد ہے، اذان ہو چکی تھی، جماعت ہونے والی تھی، میں نے اپنی الگ نہیں پڑھی، جی اب وہ امام کھڑا ہو گیا، کوئی بھی تھا، اب میں نے جب سورہ فاتحہ پڑھی گئی میں نے کہا آمین، اب وہ نماز کے بعد سارے یہ کون تھا ہماری نمازیں خراب کرنے والا، کون تھا نماز میں شور مچانے والا؟ تو یہ نام لکھنا اس لیے مفید ہوتا ہے۔ خانہ کعبہ میں تو یہ سب کچھ نہیں ہوتا، کس کے؟ قبلہ میں تو نہیں ہوتا نا، مسجد حرام میں تو نہیں ہوتا نا۔ اس لیے نہیں ہوتا کہ وہاں یہ نہیں آپ نے امام ایک مقرر کیا ہوا ہے، اب لوگ اسی لیے تو اس ایک امام کے پیچھے بھی نہیں پڑھتے، ہر کوئی ہر طرح سے پڑھتا ہے وہاں۔ ہوٹلوں میں پڑھتے ہیں،